أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير الناصر ومعين. صلى الله على محمد خير خلقه أجمعين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اشارت فرماتا ہے کہ لوگوں کا میری خاطر ساتھ ہے جو بھی بات کرنے کا مستقیم ہے. پہلے عرض کیا استطاعت کا معنی استطاعت بدنی بھی ہے. انسان کے پاس پیسہ ہو اور پھر بدن بھی اس کا سالم ہو تاکہ وہ بچنا سکے. کیونکہ جب تک کوئی دوسرا راہ ہے اسرار حج کے سلسلے میں جو حضرت امام سجاد علیہ السلام کی حدیث ہے اس کو تھوڑا سا بیان کر کے پھر انشاءاللہ باقی کا عمال مکمل کریں گے. بہت ساری حدیث کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے. راوی ہے شبلی اور ابن جبران کے اوپر گیا تھا. امام علیہ السلام کی ملاقات کے لیے رسول لے آتے ہیں. امام سلام و دعا کے بعد بیٹھ جاتے ہیں. امام نے ان سے کچھ سوالات پوچھے اور انہوں نے سوالوں کے جواب دیے. بعد میں ادراک ہوا کہ حضرت امام سجاد کی نگاہ میں جو حج کا خرچہ وہ ہے وہ اور ہے جو خوشبلی میں ادا کی ہے. حدیث لمبی ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ 15 منٹ کے اندر سے ختم کر دوں اور اس کے جو مہارت ہے وہ انسان کے ذہن میں باقی رہے. مجموعہ صحابہ کا امام سجاد صدر محفل میں موجود ہے. محمد امام نے شبلی سے کچھ سوالات کی جو طاقت اور حال کیا کہ واپس آئے تھے. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ شبلی تم نے حج کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ہاں حضرت رسول میں نے حج کیا ہے. اللہ نے سعادت بخشی ہے اور مجھے موقع ملا ہے میں نے حج کیا. امام نے فوراً سے سوال شروع کر دیا. فرمایا کہ جب تو میقات کے پاس پہنچا تھا جب تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں گناہوں کا لباس اتار رہا ہوں اور اطاعت کا لباس لے رہا ہوں. لباس اتار رہا تھا میقات کے پاس. شبلی نے کہا کہ نہیں یہ تو میری نیت نہیں تھی. امام علیہ السلام نے پھر فرمایا لباس اتارنے کے بعد جب تو یہاں ہو گیا تھا تو تو نے یہ نیت کی تھی کہ میں ریا اور نفاق اور اس قسم کی بیماریوں سے گناہ ہو گیا ہوں جدا ہو گیا ہوں. تو شبلی نے عرض کی کہ نہیں مولا میں نے تو ایسی نیت نہیں کی تھی. پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تو نے غسل کیا تھا کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ تو اپنے آپ کو گناہوں اور برائیوں سے پاک کر رہا ہے؟ تو شبلی عرض کرتا ہے کہ نہیں آقا ایسا تو میں نہیں نیت کی تھی. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے آپ کو پاک کیا تھا؟ احرام اور حج کے وقت عقد باندھا تھا دل میں ارادہ کیا تھا؟ تو شبلی کہتے ہاں آقا یہ تو میں نے کیا تھا. تو میں نے اپنا وہ پاک بھی کیا تھا, احرام بھی باندھا تھا, حج کے لیے میں بیان پہن کے عقد بھی باندھا تھا. میں امام علیہ السلام نے پھر سوال کیا کہ جب تم نے خود کو پاک کیا تھا اور عقد باندھا تھا حج کا, میں ارادہ کیا کہ حج کر رہا ہوں, تو نے یہ بھی نیت کی تھی کہ جو کچھ خدا نے مطالعہ میں حرام کیا ہے اس کے اپنے اوپر حرام کر رہا ہوں؟
آج کے بعد ان کو آخری بنواؤں گا. عرض کیا کہ رسول میں نے تو ایسا ارادہ نہیں کیا تھا. پھر امام علیہ السلام نے پوچھا جب تو حج کا عقد باندھا تو کیا تم نے یہ بھی نیت کی تھی کہ جو بھی عقد غیر خدا کے لیے تھا میں اسے ترک کرتا ہوں. صرف یہ خدا تھا. رسول بھی یاد کی کہ جو رسول اللہ نے ایسا نہیں تھا. پھر امام علیہ السلام نے افسوس کرتے ہوئے علیہ السلام ورحمۃ اللہ ارشاد فرمایا بس تو نے اپنے آپ کو پقیزہ کیا ہی نہیں ہے. تم نے اپنے آپ کو پاک کیا ہی نہیں ہے. اپنا احرام باندھا ہی نہیں ہے اور نہ کا حج باندھا ہے. پھر امام نے کچھ سوالات اور پوچھے تو کہ جب تو میقات میں داخل ہوا تھا کیا تلبیہ بھی آپ نے کہا تھا لبیک لبیک بھی آپ نے پڑھا تھا. کچھ یہ مطلب رسول میں نے کئی دفعہ پڑھا ہے. میں نے لبیک اللہ لبیک ہوئے دماغ سے پڑھتا رہا. امام نے پوچھا جب تو میقات میں داخل ہوا تو تو نے یہ نیت کی تھی کہ زیارت کی قصد سے داخل ہو رہا ہوں, خدا کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں, اللہ کو ملنے جا رہا ہوں, اللہ کی بات اللہ ہے. امام علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ جب تو نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی تو نے یہ نیت کی تھی کہ یہ جو نماز ہے تمہاری ان سب اعمال اور سب عبادات جو افضل نماز عبادت ہے اس کے ذریعے خدا کو قرب چاہ رہا ہوں, خدا کی نزدیکی چاہ رہا ہوں. ایسا آئے آپ نے ارادہ کیا تھا. تو میں نے کہا کہ نہیں جناب میں نے ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں کیا تھا. تو امام علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ جب تو نے تلبیہ پڑھی تھی تو یہ نیت کی تھی کہ خدا کے ہر حکم کی اطاعت کروں گا اور گناہوں سے دور کروں گا. تو جو کہہ رہا تھا لبیک لبیک کہہ رہا تھا اگر آپ کو خدا کہہ دیتا کہ بھائی لبیک کہہ رہے ہو کتنی تکلیف لگ رہا ہے ان کی آواز کرنا. صلوات محمد علیہ السلام. جو آن لائن بیٹھے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ باتیں نہ کریں, ہمیں ڈسٹرب میں سو رہی ہے. صلوات محمد علیہ امام نے پوچھا کہ جب تم تلبیہ کہہ رہا تھا اور لبیک لبیک کہہ رہا تھا تمہارے دل میں ارادہ تھا کہ اللہ تو آپ کہیں کہ میں گناہ نہیں کروں گا, گناہوں سے دور اختیار کروں گا, آپ کی اطاعت کروں گا, ہر جگہ پر ہر وقت یہاں پر بھی جاؤں گا. لبیک کا یہ مانگنا ہے. شبلی نے عرض کی کہ رسول اللہ میں نے تو ایسی نیت بھی نہیں کی تھی. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا بس نہ تو میقات میں گیا ہے, نہ میقات میں داخل ہوا ہے, نہ اللہ کے بلاوے کو خدا کے بارگاہ پر پہنچا ہے, اور نہ ہی تو نے نماز پڑھی ہے اور نہ ہی تو نے لبیک کہی ہے. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ کیا تو حرم میں بھی داخل ہوا تھا, کعبہ کو بھی دیکھتا تھا اور نماز وہاں پر بھی پڑھی تھی؟ تو شبلی کہتا ہے کہ جی ہاں آقا میں تو یہ کام کر چکا ہوں, کعبہ میں بھی داخل ہوا ہوں, میں نے نماز بھی پڑھی ہے, کعبہ کو دیکھا بھی ہے. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ جب تو حرم میں داخل ہوا تھا کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ ملت اسلام کے ہر عیب کو اپنے اوپر حرام کرے گا؟ شبلی نے عرض کی کہ رسول اللہ میں نے تو ایسی کوئی نیت نہیں کی تھی. امام علیہ السلام نے پھر ایک سوال پوچھا کہ جب تو مکہ پہنچا, کعبہ کو دیکھا اور یہ بھی جان لیا کہ یہ خدا کا گھر ہے, تو کیا تو نے خدا سے قربت اور غیر خدا سے دوری اختیار کرنے کا ارادہ کیا تھا اور کیا کیا تھا؟ شبلی نے عرض کیا کہ جب رسول اللہ میں نے تو ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا بس تو نہ تو کعبہ میں داخل ہوا ہے, نہ تو نے کعبہ کو دیکھا ہے اور نہ ہی ادھر جا کے آپ نے نماز پڑھی. پھر امام علیہ السلام نے سوال کیا کیا تو نے طواف بھی کیا تھا؟ کیا کیا تھا. اچھا جو کعبے کے رکن کونے ہیں ارکان ہیں ان کو تو ٹیکس کیا تھا, نصب کیا تھا.
حاضری بھی کیا ہے اور صحیح جو جانا ہے آپ نے میں نے صحیح کی جواب دی ساتھ چکر لگائے ساتھ سب اور امام علیہ السلام نے سوال پوچھا کہ جب کچھ صحیح کی آپ نے صحیح کر رہا تھا یا تو نے یہ نیت کی تھی کہ سب چیزوں سے فرار کر رہا ہوں خدا کی طرف بھاگ رہا ہوں یہ نیت میں نہیں کی تھی اور اس لیے سے اللہ الغیوب کو آپ نے پہچان لیا تھا یہ بھی میں نے اللہ کی معرفت کی حاصل نہیں کی تھی پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ تو نے طواف کیا ہے اور نہ ہی تو نے صحیح کی ہے کچھ بھی آپ نے نہیں کیا ہے پھر امام نے سوال کیا کہ کیا تو مقام ابراہیم پر رکا تھا اور وہاں 2 رکعت نماز بھی آپ نے پڑھی تھی اس لیے کہتے جی ہاں میں 2 رکعت نماز وہاں پہ ادا کی تھی امام علیہ السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس وقت امام کی حالت بدل گئی ایسا لگ رہا تھا کہ امام دنیا کو الوداع کہہ جائیں گے امام کو جو سب سے زیادہ روح ہوتے ہیں اور امام کو اپنے مقتدیوں سے اور اپنے ماننے والوں سے بہت ہی پیار ہوتا ہے امام کب کبھی کی حالت میں چلے گئے اور ایسا لگتا تھا کہ امام دنیا سے موڑ جائیں گے ڈر کہتے امام نے چیخیں نکالنا شروع کر دیا فرمایا ہائے کہنا شروع کر دیا کہاں ہے وہ جو مقام کے قریب تک پہنچا ہو اور خدا سے مصافحہ کیا ہو کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو اللہ کو ملنے کے لیے جاتے ہیں کہاں ہیں وہ لوگ جو خدا و متعال کی ہر امر اور ہر اطاعت کو ماننے کے لیے جاتے ہیں پھر امام نے لمبی چیخیں نکالی کہ خدا وند عظیم جلال نے ایک مسلمان کو اس مقام تک پہنچایا امام فرماتے ہیں کہ اللہ نے اتنا عظیم احسان فرمایا ہے کہ بہت دور دراز سے اللہ نے ایک مومن کو ایک مسلمان کو اٹھا کے اپنے گھر بلایا ہے تو کیا ایسا شخص کے لیے جائز ہے کہ ایسے عظیم و مہربان خدا کی حرمت کا عمل کرے اس کو پہچانے کا کہ کبھی نہیں ہو سکتا کوئی شخص خدا سے مصافحہ کرنے کے بعد اس کی مخالفت کو جائز سمجھے اس کے بعد فرمایا جب تو مقام ابراہیم پر کھڑا ہوا تھا تو تم نے یہ نیت کی تھی کہ حکم خدا اور نبی کی اطاعت کرے گا چلیے نے عرض کی کہ یا مولا میں نے تو نیت نہیں کی تھی پھر امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا جب تو نے مقام ابراہیم 2 رکعت نماز پڑھی تو کیا تو نے یہ نیت کی کہ جس طرح حضرت ابراہیم نے نماز پڑھی تھی اسی طرح میں پڑھ رہا ہوں اور اپنے نماز کے ذریعے شیطان کی ناک زمین کے ساتھ رگڑ رہا ہوں تو سورج نے کہا کہ میں نے شیطان کو سوچا ہی نہیں تھا امام سجاد علیہ السلام فرماتے بس نہ تو مقام ابراہیم پر کھڑا ہوا اور نہ ہی تو نے نماز پڑھی ہے پھر امام سجاد علیہ السلام نے پوچھا کیا تو آب زمزم کے پاس بھی ٹھہرا تھا اور گیا تھا سورج نے کہا جی آقا میں نے کل کیا بھی ہے میں نے اس کو استعمال بھی کیا ہے میں نے سر پہ بھی ڈالا ہے میں نے پشت پر بھی ڈالا ہے میں نے سینے پر بھی ڈالا ہے سارے آداب کے ساتھ میں نے سب کچھ کیا ہے امام نے پھر فرمایا جب تو زمزم کے پاس پہنچا تھا تو کیا تم نے یہ نیت کی تھی کہ اطاعت پر پہنچا ہے اطاعت کے مقام کو آپ نے سر کر دیا ہے اور اپنی آنکھوں کے گناہوں سے حفاظت کرے گا یہ ارادہ کر دیا تھا کہ آب زمزم کو دیکھنا ایسا ہے کہ پھر آنکھیں میری کسی غلط کاموں میں ملوث نہیں ہوں گی تو اس نے شکری نے عرض کی کہ مولا میں نے تو ایسی کوئی بھی نیت نہیں کی تھی سلوات کرے امام چہرہ تبدیل ہونے لگا اور امام نے فرمایا نہ تو زمزم تک پہنچا ہے اور نہ ہی اس سے پانی پی سکا ہے اس کے بعد پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کیا نہ تو صفا اور مروہ کے درمیان سے کی ہے تو نے شکری نے کہا جی بالکل کی ہے امام سجاد علیہ السلام نے عرض کی صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے وقت کیا تو نے یہ نیت کی تھی کہ تو خوف اور امید کے درمیان بھاگ رہا ہے کبھی خوف کا پہلو بڑھ جاتا ہے کبھی امید کا پہلو بڑھ جاتا ہے شکریہ عرض کرتے ہیں کہ نہیں آتا امام سجاد علیہ السلام پھر فرماتے ہیں کہ پس تو نے نہ تو صحیح کو انجام دی ہے اور نہ ہی تو صحیح کے مقام پر پیدا ہو گیا ہے امام علیہ السلام نے پھر پوچھا کیا تو مکہ سے باہر جانے کے بعد مینا بھی گیا تھا شکری نے عرض کی ہاں کا گیا تھا امام علیہ السلام نے فرمایا تو مینا جاتے وقت تم نے یہ نیت کی تھی کہ لوگوں کو زبان اور دل اور ہاتھوں سے تحفظ دے گا ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا تو انہوں نے فرمایا کہ عرض کی کہ نہیں
آقا میں نے یہ بھی ارادہ نہیں کیا تھا. بس امام نے فرمایا بس تو مینا بھی نہیں گیا ہے, تو کہیں بھی نہیں گیا ہے. اس کے بعد امام نے شبلی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تو نے صحرائے عرفات میں قیام بھی کیا تھا, اور کیا تو جبل رحمت کیا تھا, کیا وادی نمرہ پہنچا تھا اور نہر اور جمرات کے نزدیک خدا کو بلایا تھا اور خدا کو پکارا تھا اور خدا کے ساتھ آپ نے راز و نیاز بھی کیے تھے؟ شبلی نے کہا جی ہاں یہ سارے کام کر کے آیا ہوں. امام نے فرمایا کیا تو عرفات میں قیام کرتے وقت یہ جان لیا تھا کہ سب علوم اور معارف خدا کی طرف سے عطا ہوتے ہیں, نام نامہ اور تقدیر نامہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی تمہارے رازوں اور دل سے آگاہ اور واقف ہے. شبلی نے کہا یہ تو میں نے ارادہ نہیں کیا تھا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا جب تو جبل رحمت پر چڑھ رہا تھا تو کیا تو نے یہ سوچا تھا کہ خدا مومن مرد اور عورت پر رحم کرتا ہے اور ہر مومن مرد اور عورت کا دوست بنتا ہے, میں بھی دوستی بنانے کے لیے چڑھ رہا ہوں جبل رحمت پر؟ شبلی نے جواب دیا یہ تو میرا ارادہ ہی نہیں تھا, میں تو ویسے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہا تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے نمرہ کے پاس وکاس کیا؟ مسجد نمرہ ہے نا, وہاں جائیں گے دیکھیں گے. کیا تو نے نمرہ کے پاس جا کر وکاس کیا تھا کہ کسی کو بھی نیکی کا حکم نہیں دے گا مگر یہ کہ پہلے خود اس کے اوپر عمل کر لے گا, تو اور کسی کو بھی برائی سے نہیں روکے گا مگر یہ کہ پہلے خود اس چیز سے دور اختیار کر لے گا. شکریہ یاد کیا کہ میں نے یہ بھی ارادہ نہیں کیا تھا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اور نمرات کے پاس قیام کرتے وقت تم کو یاد تھا کہ یہ تمہارے اعمال و اطاعت پر گواہ ہے, یہ پہاڑ گواہ ہے, یہ مسجد نمرہ گواہ ہے, یہ مسجد خیر گواہ ہے. آپ نے خدا کی طرف سے ان فرشتوں کا بھی سوچا تھا کہ جو آپ کے کندھے پر موجود ہیں اور وہ بھی اللہ کی طرف سے گواہ ہے اور تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں. نے کہا کہ میں نے تم کے بارے میں سوچا ہی نہیں تھا. امام نے پھر فرمایا بس تو نے نہ تو عرفات میں قیام کیا ہے, نہ تو جبل رحمت کے اوپر چڑھا ہے, اور نہ وہاں مسجد نمرہ گیا ہے, اور نہ ہی آپ نے کسی مسجد کو پہچانا ہے, اور آپ نے نہ ہی دعا مانگی ہے اور نہ ہی آپ نے کچھ طلب کیا ہے وہاں پر. پھر تو ابھی نہر فرات ایک وادی معرفت والی وادی جو کہتے ہیں کہ آپ میری معرفت والی وادی تک پہنچے ہی نہیں ہے, وہاں تک آپ گئے ہی نہیں ہیں, وہاں کھڑے ہی نہیں ہوئے. پھر امام نے سوال کیا کیا تو نے 2 جھنڈیوں کے نزدیک سے گزرا تھا اور گزرنے سے پہلے تو نے 2 رکعت نماز ادا کی تھی اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوا تھا؟ راستے میں ایک سنگ میل آتا ہے, وہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ اب یہاں پر مزدلفہ شروع ہونے والا ہے. یہاں پہنچتے وقت 2 رکعت نماز ادا کرنی ہوتی ہے. اب امام وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھی تھی اور وہاں سے کنکریاں اٹھا کر مشعر الحرام کی طرف گیا تھا, مطلب کنکریاں وہاں سے اٹھائی جاتی ہیں مشعر الحرام سے ہی, امام کی حدیث بتا رہی ہے. تو شبلی نے جواب دیا بالکل میں نے وہاں گیا تھا, میں نے اٹھائی ہیں اور میں وہاں پر کھڑا بھی رہا ہوں. تو ایک ہی امام نے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھتے وقت یہ سوچا تھا کہ یہ نماز شکر ہے, 10ویں رات کی ذی الحج کی سختیوں کو آسان کرتی ہے اور سکون عطا کرتی ہے اور آرام دلاتی ہے؟ کہ 2 رکعت نماز اتنے فائدے اس 2 رکعت میں ہیں. تو شبلی نے عرض کیا کہ نہیں آتا, میں نے یہ بھی نہیں سوچا تھا. پھر امام علیہ السلام نے پوچھا کہ تو جو علموں گھٹوں کی نشانیاں تو ان سے گزرتے وقت دائیں اور بائیں سے منحرف ہو کے بغیر کیا تو نے یہ نیت کی اور ارادہ کیا تھا کہ بدن کا کوئی حصہ دین حق سے منحرف نہیں ہوگا اور دین سے خارج نہیں ہوگا؟ شبلی نے عرض کی کہ آقا میں نے تو ایسا ارادہ نہیں کیا تھا. پھر امام علیہ السلام نے فرمایا مزدلفہ مشعر الحرام جاتے وقت اور کنکریاں اٹھاتے وقت کیا تیرا یہ ارادہ تھا کہ ہر گناہ اور جہالت سے اپنے آپ کو دور کرے گا اور اس کی جگہ علم اور عمل اختیار کرے گا؟ تو شبلی نے عرض کی کہ آقا میں نے یہ بھی ارادہ نہیں کیا تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا مشعر الحرام جاتے وقت کیا تو نے یہ بھی ارادہ کیا تھا کہ تقویٰ اختیار کرے گا اور خدا سے ڈرنے والوں کو کا شعار بنائے گا اور پرہیزگاروں کی صف میں شامل ہو جائے گا؟ شبلی نے عرض کیا کہ میں نے یہ بھی ارادہ نہیں کیا تھا. امام علیہ السلام نے فرمایا پس نہ تو کوئی جھنڈیوں کے نزدیک سے گزرا ہے اور نہ ہی نماز پڑھی ہے, نہ ہی تو مزدلفہ کیا ہے, نہ ہی وہاں سے آپ نے کنکریاں اٹھائی ہیں اور نہ ہی آپ مشعر الحرام گئے ہیں. اس کے بعد امام نے شبلی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تو مینا بھی گیا تھا؟ جمرے کو وہ جو شیطان ہے اس کو
संसार भी किया था, अपना सर भी मुंडवाया था, कुर्बानी भी की थी, मस्जिद खैफ में नमाज भी पढ़ी थी, मक्का वापस पहुंचा और तवाफ इफादा भी अंजाम दिया था। जिब्रील ने जवाब दिया, बिल्कुल आपने ये सारे अमाल की जो मैंने की है। इमाम अलैहिस्सलाम ने फिर फरमाया, मिना पहुंचते वक्त और जमर को पत्थर मारते वक्त क्या तूने ये इरादा किया था कि तूने अपने हदफ को पा लिया है और खुदा ने तेरी हाजात को पूरा कर दिया, ये सोचा था? जिब्रील ने अर्ज किया था, ये भी मैंने नहीं किया था। फिर इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जमर को जब आप पत्थर मार रहे थे क्या तेरी ये नियत थी कि अपने दुश्मन शैतान और इसके पैरोकारों को संसार कर रहा है और तूने अपने अजीम फरीद हज के जरिए शैतान को अपने से दूर कर दिया हुआ है? अब शैतान मेरे नजदीक नहीं बचेगा तो शैतान को मैंने रौन डाला है। कहते हैं कि मैंने ऐसा इरादा नहीं किया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सर मंगवाते वक्त तूने ये भी नियत की थी कि अपने आप को तमाम बुराइयों से पाक करेगा और जो कुछ तेरे जिम्मे लोगों का है उसको अदा करेगा और पूरा करेगा और गुनाहों से इसी तरह पाक होगा जिस तरह माँ से पैदा हुआ था। इतना अजीम सोच इब्ने ने कहा कि नहीं, ये मेरा इरादा नहीं किया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मस्जिद खैफ में नमाज पढ़ते वक्त क्या तूने ये इरादा किया था कि तुम हर किसी से भी खौफकारी नहीं होगी, किसी से भी खौफकारी नहीं होगा सिवाय खुदा के, और अपने गुनाहों के अलावा किसी चीज से भी तुम नहीं डरोगे और रहमत खुदा के अलावा किसी की भी उम्मीद नहीं लगाओगे। जिब्रील ने कहा कि मैंने ऐसा इरादा नहीं किया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुर्बानी करते वक्त क्या तूने ये नियत की थी कि हकीकी तकवा और परहेजगारी की तरफ जाएगा और लालच का गला काटते हुए सुन्नत और सीरत इब्राहीमी की पैरवी करेगा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद और नूर नजर को खुदा की रिदायत की खातिर सूली के नीचे लिटा दिया था और अपने बाद वालों के लिए एक यादगार छोड़ी थी। तूने भी इरादा किया था? जिब्रील ने अर्ज की कहीं आका ने ये भी नहीं किया था। तो फरमाया, कुर्बानगाह से मक्का की तरफ वापस पलटते हुए और तवाफ इफादा करते वक्त क्या तूने ये महसूस किया था कि तू रहमत खुदा से सरशार हो चुका हुआ है, उसकी इताअत की तरफ मैल हो चुका हुआ है और उसकी मोहब्बत को आपने पा लिया हुआ है, इसके वाजिबात को अंजाम दिया है और इससे करीब होकर हो चुका है? जिब्रील ने कहा कि ये भी मैंने नहीं सोचा था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असना तो तू मिना गया है, न मिना पहुंचा है, न जमरे को संसार किया है, न तो तुमने सर मंगवाया है, तुमने न कुर्बानी की है, हमारे हज बिल्कुल एक भी आपने अदा नहीं किया है, मस्जिद खैफ में नमाज भी आपने अदा नहीं की है, तवाफ इफादा भी आपने अंजाम नहीं दिया है और न ही खुदा का तकर्रुब हासिल कर पाया है, बस तुमने हज अंजाम दिया ही नहीं है, कुछ भी आपने किया ही नहीं है। उस वक्त शिकली रोने लग गया, सीखने लग गया तो है मेरी गफलत, है मैं क्या करके आ गया हूँ, क्या मेरी कोताही थी। इस तमाम फवायद और समरात और असरार हज से महरूम होने पर मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और फर्जंद रसूल इसके बाद मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह मुझे अगले साल मौका दे और मैं ये सारे काम इस इरादे से कर पाऊँ। इधर इस रिवायत में लिखा हुआ है कि शिबली पूरा साल इमाम की खिदमत में हज सीखता रहा और अगले साल दोबारा हज की शहादत हासिल की और पूरे मारे के साथ हज अदा की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अगर इस हदीस को देखा जाए तो मेरे ख्याल में काफी सारे अपराध मार्फत की मंजिल को पा सकते हैं, काफी सारे अपराध वो वाले आकाम उस नीयत से बजा ला सकते हैं। खुदा की कितनी मेहरबानी है हमारे हमशियों के ऊपर कि हमारे ऐसे इमाम हैं जिन्होंने असरार हज बयान करवा दी है, जिन्होंने एक अमल का तस्बा हमारे सामने रख दिया हुआ है। तो बगैर ताकीर के, चूँकि हमारा इरादा है कि ये सारा खत्म करना है, इसलिए बनाया किसी ताकीर से हज के अमाल की तरफ वापस रखते हैं। वाजिबात मिना जब शुरू हो जाएगी, मशल आराम में आप गुजार देंगे, दिन कबूल हो जाएगा, वहाँ से आप निकल के वादी महसर करास करेंगे, तो वादी महसर के बाद आप दाखिल हो जाएंगे मीना के मकाम में। मीना के जो वाजिबात हैं वो तीन चीज़ें आपने मीना के मकाम में अदा करनी है। सबसे पहला काम आपने बड़े शैतान को साफ कर दिया मारनी, दूसरा काम आपने कुर्बानी करनी है और तीसरा हज या तकसीर कराना है। कुर्बानी के सिलसिले में मैं एक गुजारिश करूँगा आप हजरात से, और ये ऑनलाइन भी जा रहा है। कुर्बानी के सिलसिले में कोई मोरद एतमाद बंदे के हवाले करें जो आपकी कुर्बानी करे।
दो हवालों से, एक खुद ज़िबा करने के हवाले से, दूसरा उस जानवर को तलाश करने के हवाले से, क्योंकि कुर्बानी वाजिब है और वाजिब कुर्बानी के शराइत बहुत ज़्यादा है। अगर एक भी शर्त कुर्बानी की न होगी तो कुर्बानी आपकी नहीं हो सकेगी। ना इस बारे में मेरे अपना ज़ाती नजरिया ये है कि उसको जन भी करे। ऐसे तो इस्लाम हर जगह पर हुस्न जन का हुक्म देता है। आप कहेंगे यार ये बोले इतना अच्छा आदमी है, इसने मेरी तरफ से सही से इनाम दिया होगा, नहीं, वहाँ आप मेरे ऊपर इतमाद न करें। कोशिश करें खुद जाए। तो एक बंदा अपने मतलब 4-5 बंदे हैं, उनमें से एक जरूर जाए, तो खुद अपने हाथ से जिक्र करे तो बहुत बेहतर है, और खुद अपने हाथ से जानवर की तलाश करे। उसमें देखे टटोले क्योंकि सारे समझदार आदमी है, आपको पता चल जाएगा कि काम कटा हुआ है, सिंपल जो है, कुछ भी है बता जानवर वहाँ नहीं चलेगा। जबकि यहाँ उल्ट होता है, इधर पूछ रहे होते हैं कुर्बान की शराइत क्या है, इधर कुछ भी शराइत नहीं है, उधर सारे शराइत हैं, वाजिब है सारे। यानी कुर्बानी के हवाले से आप किसी के हवाले ना करें कि आप जा रहे हैं मेरी तरफ से कुर्बान कर देना, बाद में बड़े मसाइल खड़े होते हैं, बाद में दो शर्त सुन्नत मिलती है। तो 3 काम वाजिब है। पहला काम ये जब उकबा है बड़े शैतान को पत्थर मारना है, फिर जो है कुर्बानी करनी है, और फिर तीसरे नंबर के ऊपर आपने टिक करवानी है, या आप तकसीर भी करा सकते हैं अगर आप दूसरा हज कर रहे हैं। तो पहले हज वाले हज करवाएंगे, दूसरे हज वाले उनके इख्तियार है तो टिक करवाएं या न करवाएं। ठीक, अच्छा जी। अब है कि इसका टाइम क्या है पत्थर मारने का? कहते हैं सुबह से लेकर शुरू आफ्ताब से लेकर रूब आफ्ताब तक इसका टाइम होता है। जब जादू चाहे आपका कोई ऐसी जल्दी नहीं होती, पूरा दिन पड़ा होता है, आप यहाँ पर पत्थर मार सकते हैं। पत्थर मारेंगे, फिर जाकर कुर्बानी करेंगे, कुर्बानी के बाद टेंट करवाना है, कुर्बानी से आपने पहले टेंट नहीं करवाना। जब तक आपको खबर न मिले, जब तक आपको यकीन कामिल ना हो जाए कि मेरी कुर्बानी हो गई है, उस वक्त तक आप टेंट नहीं करा सकते। अच्छा जी, पत्थर की क्या शराइत है? जो आप पत्थर मारेंगे उनकी शराइत क्या है? पहली शर्त यह है कि वो रेत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, रेत ना हो, बल्कि अच्छा बड़ा पत्थर भी ना हो, भट्टा है वैसा आदमी वो भी ना हो, ठीक है, छोटा भी ना हो कि उसको आप कंकरी कहें छोटी सी, वो भी ना हो, और इतना बड़ा भी ना हो कि उसको ढेला बोले, एक दरमियाना एक होना चाहिए। फिर दूसरा ये है कि कहाँ से उठाना चाहिए, ये दूसरा शर्त है। कहते हैं हरम की हदूद हो, मशर, बिना या मक्का का शहर, लेकिन मक्का के शहर का बाहर वाला हिस्सा नहीं, लेकिन मुस्तहब है कि आप मशर और हरम से, मुस्तहब है कि वहाँ मुज़दलिफ़ा पे आप उठाएं। दूसरा तो मैं यहाँ छुपा, ये सारे हमारे लोगों को पता है कि मुस्तहब है मुज़दलिफ़ा। और तीसरी शर्त यह है कि नया होना चाहिए, तुम्हारा पत्थर हो, इस्तेमाल शुदा ना हो, किसी का इस्तेमाल हुआ बड़ा हुआ उठा है, चलो कम हो गया है, एक वहाँ से ले लेता हूँ। और चौथी शर्त यह है कि मुबाह हो, अपना हो, हाजी का चोरी शुदा ना हो। वहाँ बंदों की कंकरियाँ कम हो जाती हैं, वो दूसरे की थैली चुरा लेते हैं, कहते हैं चलो मेरा तो हाथ हो जाए, उसका नहीं होता तो ना हो। ये चुराई हुई कंकरी पर इस्तेमाल नहीं होगी, ये कहने वो शर्त है कि मुबाह हो। फिर फरमाते हैं कि अच्छा पत्थर मारने की क्या शराइत है? ये तो पत्थर की शराइत हो गए, पत्थर मारने के कितने शराइत है? कहते पत्थर मारने के कम से कम 5 शराइत है। पहली शर्त यह है कि मारना हो कुर्बत की नियत हो, कस्द कुर्बत हमें अल्लाह मारे, हयाकारी न करे, दिखावा वगैरह नहीं करे, या कबर इरादे के मार के चला है। हो सकता है वहाँ पर इरादा ही ना हो, सारे मारा है नहीं मार के आ गया, नहीं, अल्लाह की खातिर, वलिल्लाहि अलन्नास हिज्जुल बैत है। दूसरा, वो जो पत्थर है उसको मारे भी चाहिए, फेंके भी चाहिए, ऐसा नहीं डाल के चला है। बात बताते कहते हैं कि चल तू जा, अल्लाह कम जाने, इस पर पत्थर सारे कट्ठे मुठ भरी सारे खाप की जमा है। फिर कहते हैं कि तीसरी शर्त यह है कि पत्थर लगना चाहिए उस शैतान को, अपनी आंखों से देखना चाहिए, और यकीन हासिल हो, यकीन, शक नहीं, यकीन की मंजिल पर हो कि लगा है, अपनी आंखों से देखे। फिर चौथी शर्त यह है कि 7 हो, न 8 न 6, 7 जी। अगर शक हो जाए कि पता 7 पूरे हुए नहीं हुए, यकीन करके आना 7 पूरे करके आना। 7 मारे, शक हो गए 5 मारे या 7 2 और मारे, यकीन हासिल करके वापस आना है कि मैंने 7 पूरे मारे। फिर कहते हैं कि मुसलसल तदरीजन मारने चाहिए, एक एक करके मारना चाहिए, 2-2 करके या सारे इकट्ठे नहीं फेंकने चलने, बल्कि एक एक करके पत्थर मारना होगा। अच्छा, फिर
عورتیں رات کو بھی برتن مار سکتی ہیں، البتہ وہ والی عورتیں کہ جو عورتیں رات کو بھی برتن مار سکتے ہیں، صرف عورتوں کے لیے یہ مطلب ہے، اور نہیں۔ آپ سے سارے فرماتے ہیں کہ جو معذور ہے دن کو برتن نہیں مار سکتا، وہ رات کو نہیں مار سکتا، چاہے عورت ہو چاہے مرد۔ اور آپ سے سارے کا مسئلہ ہے وہ نائب کا ہے، اپنے نائب کو بھیجے، وہ دن کو جا کے برتن مار کے آیا راجستھان میں۔ نہیں کہتا ہے کہ نائب نہیں بنا سکتا، خود لے جائے، چاہے ویل چیئر کے اوپر بھی لے جائے، معذور ہے پھر خود لے جائے، نائب نہیں بنا سکتا۔ پھر ایک دم سے بات کی ضرورت اچھا، اب یہ مسئلہ جو مہم ہے، اوپر والے پورشن کے اوپر آپ کو ہم یہ جمہوریات کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں بہت بڑا عجیب سسٹم ہے۔ وہ آپ کو جس راستے سے لے جا رہے ہوں گے نا، ان کو پتا ہوگا کہ یہ کہاں جا رہا ہے، اتنا لمبا چکر کٹوا کے اوپر والے پورشن کے اوپر بھیج دیتے ہیں، چوتھے کے اوپر، تیسرے کے اوپر، جو چار فلور ہیں اس کے شیطان کے، پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ جا کہاں رہا۔ جب پھر اگر پتہ چل بھی جائے تو واپس نہیں ہونے دیتے، کہتے چلتے رہو، آپ مر جاؤ رکنا نہیں، چلتے رہو۔ اللہ حاجی ان کو کوئی فکر پرواہ نہیں ہے کہ بندہ مریض ہے، پیاسا ہے، نہ تو پانی کا انتظام ہوتا ہے، وہاں دل اتنی سختی ہوتی ہے اور گرمی اتنی شدت کی ہوتی ہے جس کی حال نہیں ہے۔ اس لیے پانی اپنے ساتھ رکھیں اور پانی زیادہ بھی نہ پینے کی، گھونٹ پیتے رہیں، بہت ہی وہاں پر مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اوپر والے طبقے اوپر آپ رام کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، آپ نے نیچے والے ہی دبے بنانا ہے۔ خاص کر آپ اوپر چلے بھی گئے ہیں پھر بھی آپ نے کسی طریقے سے واپس گھوم کے، چاہے آپ کو 8-9 کلومیٹر سفر اضافی کرنا پڑے گا، اگر خدا نے خاص اوپر چلے گئے تو پھر واپسی کے لیے آپ کو کتنا کرنا پڑے گا، پھر دوسرے راستے سے نکل کے اپنے خیمے میں چلے جائیں گے۔ اندر بھی کچھ ہوا ہے سلوات پڑے گا جیسے آپ نے وہ صفا مروہ کی نشانی بتائیے کہ گیٹ نمبر 79 سے جانا ہے، اس کی بھی کوئی نشانی وغیرہ ہے؟ کوئی بھی لگا کچھ کیا نہیں ہوگی، آپ جائیں گے نا مارنے کے لیے سیدھا راستہ ہے، آپ خود چڑھنا سیدھا ہی آنا ہے، وہ آپ کو نیچے ہے، وہ نیچے ہے، تو خود چاہتے اور کون چلے جانا سیدھے جانا۔ حال کیا ہے؟ اگر بات کرو عورتیں ہیں، بڑھڑیاں نہیں کر سکتے، دوبارہ واپس آنا ممکن نہیں ہے، ادھر اس کا حل ذہن میں رکھ کر ممکن ہے آپ کو حتماً ضرورت پڑے گا یہ مسئلہ، کوئی بھی عامل ایسا نہیں ہے جس کی ضرورت نہیں پڑے گا، یہ مسئلہ حتماً پڑے گا۔ لہٰذا کچھ مجتہد ہیں جو کہتے ہیں کہ کافی نہیں ہے، مثلا سستانی کہتے ہیں کہ آپ کے جو مقلد ہیں، مجتہد ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، احتیاط ممکن ہے۔ اگر آپ اوپر والے آپ نے کوشش کر ہم احتیاط کیا ہے، احتیاط واجب بنیاد پر آپ کو دوبارہ مارنے ہوں گے، لہٰذا آپ اس مسئلے میں کسی اور مجتہد کو پوچھ کر سکتے ہیں۔ ایسے کوئی مجتہد ہیں جو کہتے ہیں کہ دوسرے طبقے کے اوپر آپ مار سکتے ہیں، وہ ان میں سے آیت اللہ مقارم شیرازی اور آیت اللہ نوری ہمنانی جو زندہ مجتہد ہیں، آیت اللہ ثانی یہ کہتے ہیں کہ اوپر والے طبقے سے بھی آپ مار سکتے ہیں، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا اولا پر اولا کی نسبت آپ کو تکلیف تبدیل کرنی ہوگی اپنے مجتہد کے مطابق، لہٰذا اگر فرض کریں آپ اوپر چڑھ بھی گئے ہیں تو
آپ پتھر مار دیں وہاں پہ، لیکن اس مسئلے میں آپ رجوع کر لیں تقلید میں. مثلا آپ رجوع کرتے ہیں کہ میں یہاں سے بتا رہا ہوں کہ کہ فتوے کے مطابق عمل کر رہا ہوں اور پتھر اوپر سے مار کے چلا ہے. ذہن میں ہونا چاہیے کہ مقرر شرادی ثانی ہے اور دوسرے آگا میں نے بتایا ہے کون ہے. بات پڑے گا محمد خامنائی بھی جائز سمجھتے ہیں اوپر والے کو. ٹھیک ہو گیا. اگر فرض کے اوپر چڑھ گئے ہیں تو جو ثانی والے ہیں وہ تقریب کریں گے یا صاحب فیاض عراق کے لیے متحد ہے اس کی طرح رجوع کر سکتے ہیں اس مسئلے میں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اوپر باتیں پہ مانتے ہیں. اور زیادہ تر ثانی والوں کے لیے میں تلیغ مناسب صاحب فیاض کی تکلیف کرے. ابھی سے ارادہ کریں کہ اس مسئلے میں ہم رجوع کرتے ہیں. ابھی سے ارادہ کریں کہ ہم جو ثانی والے بیٹھے ہیں اس مسئلے میں ہم آگا اسحاق کے فیاض جو کہ افغانستانی مستحد ہیں لیکن عراق میں رہتے ہیں آپ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس مسئلے میں تاکہ آپ کھلے دل سے جائیں اور وہاں پر پتھر مار کے یہاں پر بھی آپ کو لے جائیں. ٹھیک ہو گیا جناب. مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. صلی اللہ علیہ محمد اچھا اب جو لمبی دیوار ہے تو 20 فٹ کی تقریباً 20 میٹر کی ہے. یہ دیوار ہے پتھر والے وہ جو شیطان بڑے ہو گئے ہیں. آپ کہیں سے بھی مار سکتے ہیں اس کو یا درمیان میں ایک جگہ جو ہے پہلے والا جہاں پر موٹی دیوار بنی ہوئی وہاں مارنا ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ درمیان والا حصہ ہے تقریباً سارے کہتے ہیں کہ آپ سستانی بھی احتیاط واجب بنیاد پر کہتے ہیں رحمت بھی کہہ رہے ہیں باقی سارے مراحل ہوگا کہ وہ درمیان میں آتا ہے. سائڈ سے آپ ان کو پتھر نہ ماریں بلکہ درمیان میں ہی. کوشش کریں خاص طور پر جو خواتین ہیں ان کو سر پتہ نہ چلے. جو درمیان میں دیوار ہے درمیان والے سے اوپر چھت والی جانب بھی زیادہ نہیں, درمیان میں بھی. درمیان کا مطلب درمیان ہے ہر طرف سے درمیان. وہاں پر آپ پتھر ماریں اور آپ کو پتھر وہاں لگنا چاہیے. اچھا آگے والی چیز ہے قربانی. نہیں وہاں لگنا چاہیے, نہیں وہاں نہیں لگنا چاہیے. وہاں چوری میں لگنے میں لگنا آنکھوں میں یہ خدا واسطے پتھر پڑے تو کسی نہیں اتنا کے مارنا. لائک بندہ بیٹھا ہوتے پہلے کو کچھ بھاری کے آگے بنا لگتا کھڑا ہی نہیں لگتا کھڑا کھڑا ہے. البتہ پیچھا نہیں دیکھنا میرے پتھر مار گیا تو پیچھا ہٹنا ہے کل دور ہٹنا ہے پتہ پیچھا منہ کرو تو سامنے چھٹا والا پیا سے بہت مشکل ہو گیا. اور ٹائم میں لطیف ابھی یاد آ گئی کہ اپنا محمدی صاحب آنا وہ خدا وہی رحمت فرما بہت ہو گئے انہوں نے لطیفہ سنایا ہے اور ایک بندے سمجھے کہ شیطان کچھ زیادہ چپ رہے تو وڑ کے چمن واسطے ارے وہ تم اتنے پتھر آنے کا انہوں نے رشمی دیا کے لگے وہ چمن لگا کے لگا پھر چم آیا ہر بار لگتے وہ پوچھا نبی کو نہیں ڈالے ہاں وہ بڑے پتھر مار دے پیسے بڑے بٹے مار دے پیسے میں بھی چوم لے تو پھر چمن والے جہاں نہیں ہے. اچھا اگلا ٹاپک ہے جب قربانی کرنا ہے سارے آیات احکام جتنے بھی ہوں سارے آدم قربانی واجب ہے. 3 جانور قربانی کی جا سکتا ہے اونٹ گاں یا بکرا بکری بکرا یہ جڑا ہے وہ سارا یہ کر سکتا ہے. اچھا پہلے آدم اونٹ بہتر ہے وقت گاں بہتر ہے آخر بکرا ہے. سارے جو طاقت مسئلہ کہتے ہیں اللہ میرا سارا یہ چھوٹا جانور ہے اپنی باہر لا کے قبول کرنا. اچھا قربانی کے جانور شرائط کیا ہے؟ پہلا قربانی کا عمر لیکن ہر وقت پوچھ رہا ہے یہ قربانی جو ہے بکرا ہے تو 2 سال گھٹ نہ ہو پورے 2 سال نہ ہو پورے 2 سال 24 مہینے ختم ہو چکے ہیں 5 مہینے داخل ہو
اچھا گاؤں جو ہے کتنا آؤ ہے پیسے بھرو کے آؤ ہے میں تو دھندا نہیں پتا سال میں پورے ہونا دیکھو دھندے جان نہیں دیکھنا ہے 6 مہینے دیکھو گال سنو اپنا باس کو شریعت میں نہ آتا 5 مہینے کا مطلب 24 مہینے ختم تھی والا مطلب 5 داخل ہو گئے 4 مہینے بننے والے 10 مہینے کا بننے والا یا پہلے مہینے کے ہمارا اسی طریقے طرح گاؤں ہے وہ پورے سال کے ہو گئے 13ویں مہینے داخل ہو گئے ٹھیک ہے جی اور میرا مال ہے وہ 7 مہینوں کا مکمل تھی جو 8ویں داخل ہو گئے اگر تو آپ نہیں مرضی اگر رکھتے پہ رکھ دیتے ہو دوسری شرط ہے کہ سالے ہو گئے کوئی ہے بتاؤ 1 کٹا 2 کٹا سوراخ ہے سنگ کٹا کوئی ضروری عیب نہ چلتی تیسرا وہ بڈھ ہی نہ ہو گئے مطلب سال کے چکر میں گھنٹہ میں مر گیا کوئی 2 دن چاہیے چوتھی شرط اجزاء مکمل ہونا اندھا نہ ہو گئے لنگڑا نہ ہو گئے کان کپا نہ ہو گئے 2 کٹا نہ ہو گئے سنگ کٹا نہ ہو گئے سنگ بالکل تھوڑے طرح نوک بنی ہوئی نہ ہو گئے بالکل سارے بھی سارے ہو گئے 5ویں شرط ہے کہ کمزور بھی نہ ہو گئے ناگر نہ ہو گئے موٹا پیدا ہو گئے 6واں خسی نہ ہو گئے خسی عیب شمار ہوتا ہے خسی نہ ہو گئے اچھا جی خسی کے 2 قسم ہیں دوئے نہ ہونا ایک ہوں گے رکھتا نکلی ہوئی ہوں نہ ہونا بھی ہے تو بڑے ہونا تو دو ہے خسی شمار ہے احسان ہے 8ویں شرط ہے کہ مثلا اگر جمدو لا ہی ہوگی خلقت بھی جو کچھ نہ ہوگا وہی نہ ہوگا ایک پیدائشی طور پر دو نہیں ہوگی مثلا صحیح نہیں ہوگا تو دو دی رہا صحیح دی رہا ایسا جانور ہے پیدائشی طور پر دم کرتا ہوگا یہی کو نہ اور یہی استعمال نہ کرو نام شرط ہے کہ تھڈو پیدائشی طور پر بھی خسی نہ ہوگا یعنی دوسرا اثر ہوا ہے کیا ہے وہ کہتے کوئی نہ ہوگا نہ رہے جماعت ہو گئے کنفرم ہو گئے یہ سارے 9 شرائط قربانی ہونا اچھا قربانی کرنی ہے تو کتنا کرنی ہے کرنی دامی والے جہاں ہے کرنی اجالت ہے جڑا ہونا جگہ بنی ہوئی ان کو باہر نہیں کھا سکتے یہ سارا اتنی ہی کرنی ہے اور اسے دامی والے کی ہی کرنی ہے اگر کوئی خدا نے کہا کہ دامی والے جہاں مسئلہ پیش آ رہا ہے جانی والے کی جا سکتی ہے باری نہیں جا رہی کی جا سکتی ہے قربان ہوتا ہے ہوتا ہے سلوات قربان محمد بعض بندے آتے ہیں خلاف احتیاط ہے لیکن دامیاں دیاڑے کرنا چاہیے اور سستانی آتے ہیں احتیاط مستحب ہے دامیاں لے کرو تو 11-12 دی سکتے ہیں لیکن مسئلہ اچھا راتی قربانی دی سکتی ہے اگر کہ راتی قربانی نہیں کرنی 5 تھی ہے انہوں نے احتیاط واجب ہے کہ اور سستانی آتے راتی قربانی نہ کرے لیکن تو نہیں کرنی نہیں کوئی ہے تو راتی جو ہے وہ ویسے نہیں کرتے ذبح کرنے شرط کیا ہے مسلمان ہو گئے قربانی جب نیابت کی ہوئی ہو گئے آپ کو ادھر نکلا ہو گئے چلو میں نے تو ایک آپ چھوڑی ہے تو کیا آتا ہے دبئی کا ہوا تو بڑا مسئلہ ہے نا کہ بندہ ہوا تھا جب سارا نہیں ہوئی نیابت دے نہیں کون دی اس بندے کو تو آپ کے یاد میرے تو کر چھوڑے مانتے تو نہیں اور پھر کام چھوڑنا ضروری ہے اب تو ارادہ کرنا ضروری ہے کہ یہ قربانی دلانے کی طرف گزارا ہے نیت نہ کرے تو قربانی نہ ہو سکتی سارے شرائط انسان ہے مطلب یہ نہیں کرو کہ بس ٹھیک ہے قربانی ہو گئی مطلب دا بندہ کی قربانی ہے دا بندہ کی نیت کا کے کٹ کے رگڑ چھوڑی دینا یہ نہیں کرنا وقت بھی وقت قربانی نیت کرنے کی ایک فلاں نہیں دی احتیاط کروا رہے ہیں اگر سے پہنچ جائے ہو گئے تو کام نہیں قربانی جو کرنے کھڑا اس کی صحیح ٹھیک ہے ساری دن کو ویسے بھی مول کو ویسے یا کافی نہ بندہ ویسے ہاں نہ تو ایسی نہ ہو اور تو آپ چھوڑے میں آپ کریں تو ٹھیک ہے لیکن میں کو کروانے نہ کر تو وکیل ہے وہ وکالت دے چھوڑے نیابت پیش ہوگی وکالت دے چھوڑے مکمل کام اور وکالت ہے وہ میں تک مکمل کر سکتا ہے اچھا مومن ہو تو بہتر ہے بات بڑا جو زیادہ نہیں مسلمان ہونا کافی نہیں مومن ہونا چاہتے جو قربان واجب ہے ایمان چاہتے اس کوشش کرنی ہے کہ
مومن ہو گیا. اچھا پہلے بٹے مارنے نے تو پیچھے قربان کرنی ہے, تو پیچھے ٹیم کرنا ہے. تو آج بھجا ہے تو میں چاہنا آج مکمل کرا چھوڑی جی. اچھا نیابت دیکھ لیجیے, نائب نیت کرے سی اور احتیاط حاجی بھی نیت کرے سی. کیوں نیت کرے سی؟ تو حاجی علیکم السلام نیت کرے گا جی قربانی ذبح کرے گا یا قربان اللہ ایک ہی آ کے جی میں قربانی ذبح کروں گا اپنے قربان میرا کیوں میں نیت کرے. نائب بھی تو منو عام بھی نیت کرے. اور سارے دنیا والا بھی نیت کرے. اگر رام رام کا نائب بنانا اگلے کو اگلا ذبح کرنا ہے وہ ذبح کرنے والا بھی نیت کرے, ایک نائب بھی کرے کہ آپ بندہ ہی کرے, سارے بندے نیت کرے. یہ بنانے کی قربانی سیدھی کی ہے, جعفر کی قربانی اللہ قبول کرنا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میرے خیال ہے 5 منٹ دیا جائے وہ بغیر اجازت قربانی کی جا سکتی ہے. ہمیں آپ سے کرنا مثلا بغیر نکالت بغیر اجازت کی جا سکتی ہے. کافی کوئی نہیں ہے وہ قربانی ضائع کرنے کی وجہ سے, اور جڑا تو قربانی کی کرے ان کی گئی گئی ہے. کیوں آ کرتے کہیں آ رہے تھا سارے رحمان نہیں. اچھا نئی قربانی کو جہاں بنائی ہے وہ سب کتا جا سکتا ہے کیونکہ پہلے وہی یاد ہے مینا پاؤں گا ہم وہی یاد بنایا ہے. کچھ افواہ ہے کہ بہت سچ بات ہے یہ مینا تو باہر ہے تو قربانی کیوں نہیں ہوگی مینا دے. یہ تقریباً سارے آدھن سامنے سارے آدھن جتنا بھی نمی بنے گا ٹھیک کرتی ہے. اچھا جی آگاہ سستانی آدھن کے کیونکہ نمی جہاں سے مجبور کرے گا کہ اتنا پر قرآن جہاں ممکن نہیں ہے لہٰذا اتنا کیجیے. اگر اتنا ممکن ہو سکے تو اتنا کرو قرآن جہاں کے اتنا پھر آپ نظر پہ بیٹھے ہو نظر اور جی. اچھا جی جڑا ذکر کرنے والا ہے وہ شتیل دی چھری چلا رہا ہے. وہ شتیل دی چھری دینا کافی نہیں, لوہے دی چھری کا ذکر کرے سی تو کافی ہے. ہاں انہوں نے قربانی میں آنا بڑی حساس ترین مسئلہ قربانی لائی ہے. ہاں بنیو سب کو آگا نہیں کھڑا ہو تو سدھا گردن جیسے سٹیل ہے. اچھا چلو اگر سستانی آتا صحیح نہیں. اچھا یہ کون آدم راہ پر آدم ٹھیک ہے. میں بھی آدم ٹھیک ہے تین چھوٹ کے نام لیکن دائیں آدھا سب سے برابر آدم برابر آدم احتیاط جڑا ہے وہ لو ہے ہی ہو. عربستان کے بہت ہے وہ آدم جی صرف لو برابر آدم احتیاط لو کیا ہو گئی کرتا. اچھا جی اگر ذبح کی مادر احرام اگر نجسی بنے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہو گیا بہت سارے توفیق کر سکتے ہیں. میں سلوات کو محمد. اچھا جی ہوں یہ قربانی کی تقسیم جڑے سستانی صاحب کے مقلد بیٹھے وہ ذرا سمجھ لو. تیسرا حصہ قربانی کا غریبہ ہے. تسا اتنا سٹ کے بندے آ سکتے یہ نہیں ہے کیا سمجھو. تیسرا حصہ قربانی کا تمہارا تو یہ نہیں وہ ہے غریباں کا کہ ہم غریباں تک پہنچانا ضروری ہے. اگر کوئی بندہ نہیں پہنچائے گا وہ تیسرے حصے کا اپنے مستحد وکیل کا لے کے مسئلہ کرے. وہ بات نہیں تیسرا حصہ میرے کو نہیں چاہیے وہ تھم یہ ہے ہم کو میرا مک کو میں کیا کرا وہ آپ کے چلو ٹھیک ہے کوئی کتنے قربانی کی تھی مثلاً 50,000 تیسرا حصہ کتنا بننے 17,000 چلو تم 5,000 دے دیتے میں تو باقی معاف کر مستحد کا وکیل ہوں جیسی اپنا یہ دیونے بولے پیسے والا سستانی والے کہ جہاں سستانی میں غلط بیٹھے ہوئے قربانی بھی کرے سو تو نہ تیسرے پیسے بھی آپ نے کرے دے سو کہاں جی رجوع کر سکتے کیا نہیں رجوع نہیں سکتا ارے تو سے پیشے پہ
سمجھ آ رہی ہے خود کو لوگ کس سے میں کہا اگر داخل تھی انہیں تکلیف دی سارا طرح داخل تھی میٹھا پھر اکثر بنے تکلیف ہی بات ہے علاج کو چھوڑ میرا آگے یقین کے رسوم میں کہاں بنا پٹرول میں تکلیف بات ہے وہ آل سستان کی تکلیف ہی واسطے کی وجہ کہ آل سستان کی تکلیف سوکھی فلانے مجھے کی تکلیف میں ہی واسطے کی وجہ جو میں کو آسان کر رہے ہیں یہ تکلیف ہی بات ہے تقریر تھی دیئے ہی واسطے کہ فلانا ملتا ہے آلہ میں زیادہ پڑا ہوا ہے وہاں میں سو کے اندر ہوتے ہیں نہیں کرنا واجب ہے اگر میں دیئے کی تقریر ہوا ہے کہ یہ بس سو کے اندر نہیں تقریر کرنا تقریر باطل ہے غلط کر رہے ہیں بولا تقریر کرے حضرت بادل گواہی دے کہ ایک بندہ آلہ میں سب تو پڑا ہوا ہے ان کی تقریر ٹھیک ہے شرعان یہ مسئلہ نکل ہے شکر جات جو ہے سلوات و محمد میں کٹول ہے مزاق نہیں تقریباً کافی سارے اپران کی کرانے ہوئے جیڑا نیت یہ ہونی ہے کہ بھئی سوکھ کرنا سنا حل ہے قوم سے بچ ویسے ہی کرانے مسئلہ دے کرانے قربان میں تیسرا ہے نرے والا بوجھا نرابان میں کروں آچا ٹھیک ہے ایسے یہ وہاں سے احتیاط کیا ہے کہ وہ تقسیم کرے دے لوگوں کے مسئلہ دسائے وہ میں کرے مدیار ہے بچہ کرتے اللہ نے اتنا سارا مثال ہے کیتا ہے سارا مک مقابل کے بعد ہے نا انہاں کی جگہ کہ ٹھیک ہے پیسے ڈھیل لیں پہن تو جب کہ ہے تو دنگا حلال ہے بچہ 17,000 روپے انہاں کے نہیں دیندہ آکر لے گئے مہربانی پر تھوڑے گھاٹ دینا چاہتے اچھا چلو کوئی نام چلے یہ مک میں کے بعد دار کے دیکھی جہاں اتنی چمبر بڑے آدم نہیں سے نہیں دیکھ گئے جیسے کلے دین دیو چاہتا ہے غریبہ نماز ہے ثواب دی کیونکہ شکلیہ حدیث بڑی ہے اگر یہ ہی قربت کرے اللہ یہ ہی اللہ سے کیڑی ہے حکم خدا ہے چل جتنا بندے جو میرے آج تک قبول تھی نا میں نے اتنا پیسے بڑی کرا ہوں میں آج قبول نہ کرے یہ واسطے یہ مسئلہ بھی نہ کرتے ہمارے آج کا بھی ہے اچھا جی قربانی اٹھائی کرنی ہے اگر دعا قربانی پڑھنی ہے حال پر تقسیم دے وچ بھی اچھا ٹیڑھ کتا کراونا ہے وہ نہیں اٹھائی کراونا ہے مینا دے وچ عبادت وچ میں قربانی رندا کراونا چاہیے بعد بندے چٹی سمجھ کے کرے نا جڑا پہلی دفعہ آج کرنا تھی اس کے بعد میں حل کروانا جڑا بعد وچ میں کرنا انہاں دے ضروری نہیں ہے حل چینج کروانا بلکہ وہ تقسیم بھی کرا سکتے ہیں لیکن کراونا تو پتہ نہیں لگتا ہے چینج کروانا میں اس نیت کیا تو پروردگار میرے گناہ دور کر دے میرے ثواب دور کی دے اسی طریقے سے وہ جو ہمیں پڑھی ہوئے شکریہ حدیث ڈھیر ساری چیزیں معذرت نہ ڈسکس نہیں کر سکتا مسائل بہت سارے ہیں راتی حق نہیں کرا سکتے عید کو کرانا ہے ڈاہی گدی کو کرانا ہے اچھا بنا دے وچ کرانا ہے خاؤ کھائی باہر بنا دعا نہیں کرانا اچھا اسی طریقے سے نام جناب ترتیب ضروری ہے پہلے بڑے شیطان کو وٹے پیچھے قربانی کی بات کرنی آپ کا خیال کرانا ہے سارا کے مسائل جو احتیاط چھوڑ دیتے ہیں اگر قربانی تاخیر کی وجہ سے حلق بھی پیچھے کرانا ہے مثلا قربانی ڈاؤں یعنی زیبا نہیں دی سکی تو میں ٹین نہ کروا ہوا ڈاؤں یا بلکہ تمہیں انتظار کرنا ہے یہ پر قربانی کیجیے ان کے بعد ایک ٹین کروانا ہے اچھا جی ہوں جتنے تک کچھ صحیح نہ کرے سونا اتنے تک تھوڑے حلال نہیں کرتے صحیح کر کے سونا ہر شے حلال کی رہتی ہے سوائے اور رکھتے یہ دوا کو نشان کر کے سونا آخری دوا کو نشان دور کر کے ہمارے عمر سامنے چیزیں ہر شے حلال کی رہتی ہے یہ ہمارے وقت کر دن سو لیکن دوا کر کی ضرورت نماز پڑھ دیتی ہے صحیح کر دیتی ہے عمر تھوڑے کپڑے حلال کی ویسے خوشبو حلال کی ویسی زعفران کھانا حلال کی ویسی کچھ اکثر زعفران میں کچھ کرتے اتنا جو ہونا ہے زعفران سو کو نہیں ڈال دیا ہوگا اچھا سلام محمد اگلا ایسے ہی مینا دے دور آدمی آرام ہونا مینا دے یہ بھی واجب ہے لیکن یہ کہ پہلا ادھی رات آرام کا مسئلہ واجب ہے جہاں کہ پہلی ادھی رات نہیں رہ سکتے تو چلے گا رات بہت جمع سے وہ دوسری ادھی رات واپس آ کے آرام ادھی رات آرام واجب ہے جہاں پہلی ادھی رات ہے واپس پچھلی ادھی رات تو تفصیل ہے ساری میں ڈسکس نہیں کرنا ڈھیر سارے مسائل ہیں اگر کوئی بندہ اتنا نہیں رہ سکتا ایک رات چھٹ گئی ہونے تو مکے کے دن رات ستا پہ رہتے اور رات پیچھے میرا نہیں بلا وہ ایک بکرا جگہ کرے کفارہ ہونے کرا ویسے یعنی بڑے سمجھ سوچ نہ ہوتا ٹھیک ہے واپس آنا ہے اچھا جی عبادت کی خاطر مکے کے کعبے میں رہ سکے جاتے نہیں بھی کیونکہ بیٹھو تک کرنا واجب ہے کفارہ دینا ہوتا ہے کفارہ نام جو ہے یہ طرح مجھے چھوڑ دیں سبحان اللہ محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعجل فرجهم
معذرت ہے ایک سر کی نہیں ہے لیکن اتنا یہ بنیادی محمد نہیں ہو تو علماء کرام ہو سے انشاءاللہ کیونکہ میرا اپنا ذہنی ارادہ ہے کہ 8 دیہڑے تک نظام دے سے حالات آگے تو جا رہے ہیں نا یہاں سے کہیں بڑے سوال پوچھنا ہے ہم میرے آن لائن بیٹھے وہ سوال پوچھ سکتے ہیں میں ذرا جلدی بول رہا ہے معذرت ہے نا ممکن ہے کہ میری بات سمجھ نہ آئی ہوگی تو وہ پوچھ سکتے ہیں اگر ڈیٹ دے ہوتا ہے ایک کرے یا اوپر بندے کا ڈیٹ جڑی کرام ہاں اندر واسطے اوپر بندے کا یا ڈیٹ کرام واسطے باشو کہ ٹکیاں کا لشکر کھڑا ہوگا کل کے ہو کے لے میں ڈیٹ کروا رہا ہوں گی کوئی 10 ریال کو 5 ریال کا مقابلہ مقابلہ چلتا کر رہا ہوں سب تو زیادہ نمبر 1 سارے پاکستان میں نہیں ہونا ہاں یہ ڈیٹ والے مسئلے کو آنا اگر این کاری صورتان کچھ بنا کے رامادن بتا رہے ہو ادھی رات تفریح ہو گیا تو احتیاط کریں ہوں میں چل بٹی نہیں شریعت کو اجازت دے دی اگر اجازت دے دی تو کچھ صحیح وقت گزار سکتے ہو عبادت واسطے باقی جمعے دن رات آویں گے لیکن بیٹھے میں قابل بیٹھا رہا ہوں ہاں اچھا ٹھیک ہے آپ بتا کے آپ کو ایک بات وہ ہے کہ اگر بات کرو جانا بنے نہیں بولے بچے تو وہ کافی ہے اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم بحقك وفيها وبعدها وبنيها وسر المستودع فيها وصل عليهم بعدد ما احاط به علمك ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار پروردگارا بحق محمد وعلى بيت محمد صلى الله عليه وسلم ما فرما برونی بخشش میں فرما بر اللہ صاحب خانہ جو سب پیارے آپ پیارے نا زحمت فرمائی پروردگارا انہاں تمام اعمال قبول فرما میرا اللہ کی بس خان میں رہے ہیں پروردگارا بس خان قبول منظور فرما انہاں رزق اضافہ فرما میرا اللہ انہاں دین دنیا کی بھلائی نصیب فرما تمام حاجی حضرات کو معرفت والی حاجی زواری نصیب فرما میرا اللہ نے صالح منوان اور منزل مقصود تک پہنچا پروردگارا رضا میرا تقوی اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما میرا اللہ نے صاحب رزق اضافہ فرما جتنے مومن مریض ہیں صحت نصیب فرما جتنے مومن تندرست ہیں فراوی نصیب فرما میرا اللہ جتنے بے اولاد ہیں جھولیاں آباد فرما جڑے بے گناہ اسیر ہیں نصیب فرما جو مسافر سفر کے خطر فرما تمام مومن کے ہی امان نصیب فرما میرا اللہ جتنے مسلمان مظلوم ہیں انہاں دی مدد نصرت فرما ظالموں کا اللہ کما فرما امام زمان علیہ السلام کے ظہور تعلیم فرما انہاں دے ہتھوں ظالموں کا اللہ کما فرما انہاں دے عوام انصار شمار فرما انہاں دے قدم عزت علی موت نصیب فرما ربنا تقبل دعاءنا انك انت السميع العليم بجاه نبي وآله الطاهرين صلى الله عليه اجمعين وبفضلك ورحمتك يا ارحم الراحمين جی تمام مومنین واسطے فاتحہ بالخصوص انہاں دا آقا کے انہاں دسترخوان بچھائے انہاں دے مومنین واسطے
इतने मेरे कमा रहे हैं ना क्या तो पैसा जवाब आ Taking off. Sarang kita, sarang. Sarang kita mana? मैं तो डिस्कस करना था कि कोई वेरी घर पर ही Sarang kita kita. लेकिन यहाँ के गुरु सीता को देना जरा वो ये क्या कहना Taking off. Sarang kita. Chal कर. Taking off करो यहाँ. सारे बराबर छोड़ के तो दुनिया के बाहर या कहीं जाए तो एक प्लान और इन सारे बराबर फिर कर दे तो Taking off. Taking off. Salam.